जीत गई क्रिकेट, नाकाम हुई साजिश, दुश्मन ने मुंह की खाई। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का ऐलान। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को मुकद्दम रखा। दौरा पाकिस्तान के तसलसल का फैसला बाहमी एतमाद और क्रिकेट दोस्ती की मजबूत मिसाल। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का अपने खिलाड़ियों को दौरा पाकिस्तान जारी रखने का एलामिया भी जारी। श्रीलंकन बोर्ड ने कहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी की जमानत दी है। जो खिलाड़ी वतन वापस आना चाहे उसे रोका नहीं जाएगा। जो खिलाड़ी वापस आएंगे उनका मुतबादिल पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोशिशें रंग लाईं। मोहसिन नकवी की आज श्रीलंकन हाई कमिश्नर और टीम मैनेजर से मुलाकात, सिक्योरिटी जमानत दी। पाकिस्तान और श्रीलंका का दूसरा वनडे रावलपिंडी में जुमे को खेला जाएगा। तीसरा वनडे इतवार को होगा। सीरीज के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। फ्रेंडशिप नॉट आउट। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम से इजहार तशक्कुर। कहा, श्रीलंकन टीम ने बेहतरीन क्रिकेट का मुजाहरा किया। पाकिस्तान में क्रिकेट के फरोग में श्रीलंकन टीम का किरदार काबिल तारीफ है। श्रीलंकन टीम के लिए नेक ख्वाहिशात और शुक्रिया अदा करता हूँ। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, श्रीलंकन टीम हमेशा क्रिकेट के फरोग में पेश रही। खेल के जज्बे को बरकरार रखें। आपकी मौजूदगी हमारे लिए एजाज है। वफाकी वजीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का भी इजहार तशक्कुर। कहा, श्रीलंकन टीम ने खेल के जज्बे और यकजहती की बेहतरीन मिसाल कायम की। श्रीलंका का खेल, दोस्ती और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट काबिल तारीफ है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने दुश्मनों की साजिश नाकाम बना दी। श्रीलंकन क्रिकेट टीम और बोर्ड के इक़दाम को सराहता हूँ। सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने भी 27वीं आईनी तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। ऐवान ने 2/3 अक्सरियत से आईनी तरमीम की मंजूरी दी। वजीर आजम ने इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा करते हुए मुबारकबाद पेश की। कहा, आज ऐवान ने यकजहती का इजहार किया जिससे कौमी इत्तेहाद और यगानगत को फरोग मिला। वफाकी आईनी अदालत का क़याम मीसाक़े जमहूरियत की कामयाबी है। 18वीं तरमीम में मुशावरत के बगैर कोई तब्दीली नहीं होगी। कौमी मामलात पर चारों इकाइयों का इत्तेफाक जरूरी है। वफाक को अगर कालाबाग डैम से नुकसान पहुंचता है तो हमें भी मंजूर नहीं। सूबे मजबूत होंगे तो वफाक मजबूत होगा। 4 इकाइयां मिलकर वफाक बनता है। भारत को जंग में शिकस्त फाश दी, पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में चमका। यही वजह है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का लक़ब दिया। कौम ने सराहा। कौमें अपने हीरोज की इज्जत करती हैं, गाजियों को दिन रात इज्जत देती हैं। किसी का बाप भी 18वीं तरमीम खत्म नहीं कर सकता। 18वीं तरमीम ने अलहदगी पसंदों की सियासत दफन की। अब अलहदगी पसंदों की 100 नस्लें भी मुल्क नहीं तोड़ सकती। जब तक पीपी का सरबराह सूबों को दिया गया आईनी तहफ़्फ़ुज़ बरकरार रहेगा। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, हम मिसाक़े जमहूरियत के नामुकम्मल वादों की तकमील कर रहे हैं। आईनी अदालत में तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी। 27वीं तरमीम के बाद कोई असखुद नोटिस नहीं होगा। आलू टमाटर पर भी असखुद नोटिस लेकर एक गैर मुंतखब इदारा मुंतखब इदारे की तस्लील करता था। हुकूमतों ने इफ्तिखार चौधरी दौर के बाद सुमोटो का इख्तियार भुगता। फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और मुसल्लह अफवाज को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। मुसल्लह अफवाज ने मोदी की सरकार को शिकस्त दी और 6 तैयारे गिराए। बिलावल भुट्टो ने दहशत गर्दी के वाक़यात की मजम्मत करते हुए कहा, दहशत गर्दी और मुल्क दुश्मनों के खिलाफ सबको एक होना होगा। कौम फितना खवारिज के खिलाफ मुत्तहिद है। जस्टिस याहिया आफरीदी ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। 27वीं आईनी तरमीम में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे से मुताल्लिक़ इब्हाम दूर। 27वीं आईनी तरमीम 4 तब्दीलियों के साथ कौमी असम्बली से मंजूर हुई। वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा बहाल रहेगा। दोनों अदालतों में से जो चीफ जस्टिस सीनियर होंगे वो कमीशन को चेयर करेंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद दोनों अदालतों में से सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएंगे।
آئینی ترمیم کے ذریعے جوڈیشل کمیشن اور سپریم جوڈیشل کونسل کی تشکیل نو کی منظوری۔ وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کمیشن کے رکن ہوں گے۔ ترمیم شدہ مسودہ آج پھر سینٹ میں منظوری کے لیے پیش ہوگا۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی آج دوپہر ہوگا۔ اجلاس میں اہم امور زیر غور آئیں گے۔ قومی اسمبلی میں حکومتی اتحاد کا پاور شو، 234 ووٹوں کے ساتھ ترمیم منظور کرائی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی ووٹ دینے قومی اسمبلی آئے۔ نواز شریف کو دیکھ کر نون لیگی ارکان سمیت اتحادی مصافحہ کرنے آگے بڑھے۔ نواز شریف نے آصفہ بھٹو کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بلاول بھٹو بھی اٹھ کر نواز شریف سے ملنے آئے۔ پی پی رہنما خورشید شاہ بھی ویل چیئر پر قومی اسمبلی آئے۔ بلاول بھٹو نے خورشید شاہ کی ویل چیئر کے لیے اپنی جگہ چھوڑی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف نے خورشید شاہ کی نشست پر آ کر خیریت دریافت کی۔ آئینی ترمیم کی مخالفت میں صرف جے یو آئی کے 4 ووٹ آئے۔ پی ٹی آئی ارکان کچھ دیر شور مچا کر ایوان سے چلے گئے، ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ دہشت گردی میں بھارت ملوث، بدقسمتی سے افغانستان استعمال ہو رہا ہے۔ وانا میں پیش آئے واقعے نے سانحہ اے پی ایس کی یاد تازہ کی۔ فورسز نے تمام طلباء کو بحفاظت نکالا، افغان خارجی جہنم واصل کیے۔ اسلام آباد میں بھی اندوہناک واقعہ ہوا۔ دشمنان پاکستان کو واضح کہتا ہوں، تمہاری حرکتوں کا علم ہے، ہم نے پہلے بھی منہ توڑ جواب دیا تھا، اب بھی دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کو روکنے والوں کو ہر صورت جواب ملے گا۔ افغان سرزمین کا استعمال کر کے ہمارے جوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں امن قائم ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جھوٹے سچے وعدے کریں اور دہشت گردوں کو لگام نہ ڈال سکیں۔ 40 سال کی مہمان نوازی کا جو صلہ ہمیں دیا جا رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ کیڈٹ کالج وانا پر حملہ آور، تمام خوارج جہنم واصل۔ خودکش حملہ آور کے علاوہ 4 دیگر خارجی مارے گئے۔ فیلڈ مارشل سید آصم منی نے لمحہ بلمحہ وانا آپریشن پر نظر رکھی۔ ہدایت کی، قوم کے معمار ہمارا سرمایہ ہیں، ان پر ہرگز آنچ نہ آنے پائے۔ آپریشن کمانڈر کرنل محمد طاہر کہتے ہیں 5 افغان خوارج نے کیڈٹ کالج پر حملہ کیا، بچوں کو یرغمال بنانے کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ دہشت گردوں کو مخصوص بلاک میں محدود کر کے طالب علموں کی حفاظت یقینی بنائی۔ جب پاکستان کی بقا کی بات ہوگی تو چیزیں تیز ہوں گی۔ پہلے بھی کہا تھا، اب ترمیم اور ترقی ہوگی، اس کے علاوہ راستہ نہیں۔ عدالتی نظام میں معاملات ایسے ہیں جس پر سوال اٹھتے ہیں۔ کوئی نیوٹرل نہیں ہوتا، کوئی کسی کی سائیڈ ضرور لیتا ہے۔ ایک پارٹی کی جانب سے ہلچل مچانے کی کوشش کی جائے گی۔ سینیٹر فیصل وابڈا کی پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو، کہا وانا کیڈٹ کالج سانحہ اے پی ایس سے بڑا واقعہ ہو جاتا، مگر پاک فوج نے زبردست کارروائی کی، دہشت گردوں کے عزائم خاک میں ملا دیے۔ وانا کیڈٹ کالج میں 650 سے زائد طلبہ تھے، نقصان بہت زیادہ ہو سکتا تھا۔ جلد بازی میں ترامیم لا کر جمہوریت کی کشتی کو ڈبو دیا گیا۔ عوام کی بھی ایک عدالت ہے، عوامی طاقت سے ہم یہ ترمیم واپس کر دیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا عوام میں بیٹھ کر ذاتی مفاد میں فیصلے نہیں کیے جاتے، یہ آصف زرداری، عارف الوی یا کسی اور کا نہیں، ریاست کا معاملہ ہے۔ اسلام آباد میں ججوں کی تقرری کے لیے ایگزیکٹو کی عدلیہ سے مشاورت لازمی قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے 73 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا۔ کہا کوئی بھی قانون یا انتظامی عمل جو عدلیہ کی آزادی کو متاثر کرے وہ آئین سے متصادم ہے۔ ججز تقرری یا برطرفی پر وفاقی حکومت اسلام آباد ہائی کورٹ سے مشاورت کے بعد اختیارات استعمال کرے۔ اسلام آباد میں دوسرے صوبوں سے ڈیپوٹیشن پر لائے گئے ججز عدلیہ کی خود مختاری متاثر کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کی مشاورت کے بغیر تقرری، ٹرانسفر یا برطرفی غیر قانونی تصور ہوگی۔ مستقل اور پائیدار امن کے لیے جرگہ بہت ضروری تھا،
اسمبلی کی خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں قومی مشران کو بھی شامل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا امید ہے وفاق بھی امن جرگے کے اعلامیے پر عمل درآمد کرے گی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی امن جرگے کا اعلامیہ جاری۔ امن جرگے کی خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی شدید مذمت۔ امن جرگے کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اسمبلی کو اعتماد میں لینے کا مطالبہ۔ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تمام وسائل بروئے کار لانے پر زور۔ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس آئینی مدت کے مطابق بلانے کا مطالبہ۔ اعلامیے میں کہا گیا امن و امان سے متعلق اسمبلی کی متفقہ قراردادوں پر فوری عمل درآمد کیا جائے۔ پولیس اور سی ٹی ڈی داخلی سلامتی کی قیادت کریں گے۔ حکومت خصوصی مالی معاونت فراہم کرے گی۔ بھتہ خوری اور غیر قانونی محصولات کے خاتمے کے لیے مربوط پالیسی بنانے کی سفارش۔ کبھی تحریک طالبان افغانستان کو افغان عوام کا حقیقی چہرہ نہیں سمجھا، اسی طرح میں ٹی ٹی پی ٹی آئی کو پختونخوا کے عوام کا حقیقی چہرہ نہیں مانتا۔ عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر سینیٹر ایمل ولی خان کا ٹویٹ، کہا سرحد کے دونوں جانب کے عوام ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے حقیقت میں یہ سب مغرب کے پروجیکٹ ہیں۔ تحریک طالبان افغانستان، تحریک طالبان پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کی کوشش ہے کہ اس علاقے کو جہنم بنا دیں۔ کراچی کے لیاقت آباد ٹاؤن نے محمدی گراؤنڈ کو خوبصورت پارک میں تبدیل کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے سنگ بنیاد رکھا اور انہوں نے یہ افتتاح کیا۔ تقریب سے خطاب نے کہا پیپلز پارٹی کا وڈیرا مائنڈ سیٹ کراچی کے لیے کچھ نہیں کرنے دے گا۔ کچرے اور پانی کا اختیار پیپلز پارٹی نے اپنے ہاتھ پہ رکھا۔ رکاوٹوں کے باوجود آج لیاقت آباد کا نقشہ بدلا ہوا ہے۔ اگر اختیار ملے تو پورے کراچی کا نقشہ بدل دیا جائے گا۔ ٹاؤن چیئرمین لیاقت آباد فراز حسید کہتے ہیں گزشتہ 2 سال میں قبضہ میئر نے ٹاؤن کو 1 روپیہ فنڈ نہیں دیا، اپنی مددات کے تحت محمدی گراؤنڈ کو آباد کیا۔ سینٹ میں عرفان صدیقی کے انتقال پر تعزیتی قرارداد منظور۔ عرفان صدیقی کی سیاسی، تعلیمی اور صحافتی خدمات کا اعتراف۔ اسحاق ڈار نے کہا آج کے دور میں عرفان صدیقی جیسی شخصیات نایاب ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا مسلم لیگ نون ایک مدبر رہنما سے محروم ہو گئی۔ مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف کی عرفان صدیقی مرحوم کی رہائش گاہ آمد۔ عرفان صدیقی کے انتقال پر اہل خانہ سے تعزیت کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور پرویز رشید بھی نواز شریف کے ہمراہ تھے۔ مریم نواز سے ورلڈ بینک کے ماحولیاتی تبدیلی گروپ کی گلوبل ڈائریکٹر کی ملاقات۔ عالمی بینک نے پنجاب حکومت کو عالمی ماحولیاتی مارکیٹ میں شمولیت کی دعوت دی اور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ دلری ہیکی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے اقدامات کو سراہا۔ انہوں نے کہا ستھرا پنجاب AQI جنگلات اور جنگلی حیات کے منصوبوں میں تعاون کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ اجلاس۔ فیڈرل PSDP ADP اور منظوری کے مراحل میں نئی اسکیموں کا جائزہ۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں 36 کلومیٹر کوسٹل ہائی وے کی تعمیر جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ نے مختلف ترقیاتی منصوبوں کو جون 2027 تک مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ شرجیل میمن کہتے ہیں کراچی میں ترقیاتی منصوبے شہری سہولت اور مستقبل کی پائیدار ترقی کے لیے سنگ میل ثابت ہوں گے۔ بلوچستان میں اسلحے کی ترسیل خواتین کر رہی ہیں۔ سیکورٹی فورسز جب تلاشی لیتی ہیں تو عزت آڑے آ جاتی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا انکشاف۔ سردار بہادر خان یونیورسٹی کی طالبات سے گفتگو میں کہا تنظیمیں تعلیمی اداروں میں نوجوانوں کو ورغلانے کی کوشش میں ہیں۔ آپ کے والدین نے بہت محنت کی ہے، خودکش بن کر والدین کی محنت ضائع نہ کریں۔ ایک پروفیسر کو ریاست نے گاڑی، تنخواہ، گھر سب دیا اور اس نے ریاست کو توڑنے کی سازش کی۔ اس پروفیسر کے خلاف روز محشر سوال اٹھاؤں گا۔ اسلام آباد کچہری حملہ کیس، حملہ آور کو کچہری تک لانے والا موٹر سائیکل سوار زیر حراست۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے خودکش بمبار 200 روپے میں کچہری تک پہنچا۔
हमलावर गोल्डरा मोड़ से G11 तक ऑनलाइन मोटरसाइकिल सर्विस से पहुंचा था। सेफ सिटी कैमरों की मदद से मजीद तहकीकात जारी। कराची में मनोड़ा हिमालय के साहिल पर 5 अफराद डूब गए। 3 की लाशें निकाली गईं, 2 को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक डूबने वाले डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबा हैं। मुल्क भर में खसरा और रूबेला की कौमी वैक्सीनेशन मुहिम 17 से 29 नवंबर तक जारी रहेगी। नेशनल EOC के मुताबिक मुहिम के दौरान 3 करोड़ 54 लाख बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। मुहिम में 6 माह से 5 साल तक के तमाम बच्चों को हदफ बनाया जाएगा। मुल्क भर के मखसूस हाई रिस्क अजला में बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे भी पिलाए जाएंगे। गजा में इसराइल की जंग बंदी की खिलाफ वर्जियां बदस्तूर जारी। गुज़श्ता 24 घंटे में गजा में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने गजा में बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए लाखों सिरिंजों की फराहमी रोक दी। यूनिसेफ के मुताबिक जंग बंदी की नाजुक सूरत हाल के बावजूद गजा में बच्चों के लिए वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज किया, लेकिन इसराइल ने सिरिंजों की फराहमी रोक दी। 10 अक्टूबर से लेकर अब तक इसराइली फोर्सेस 1500 इमारतें गिरा चुकी हैं। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप मेरा आखिरी वर्ल्ड कप होगा। जल्द तमाम तर्ज की फुटबॉल को खैरबाद कह दूंगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रिटायरमेंट प्लान बता दिया। कहा, शानदार करियर का इख्तिताम करना मुश्किल होगा, लेकिन इस फैसले की तैयारी कई साल से कर रहा हूं।